بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نجم الحسن عارف اپنے نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نیا ولاگ ڈی جی آئی ایس پی آر کی حالیہ پریس کانفرنس پر ہے۔ ایک طویل عرصے بعد پریس کانفرنس میں ایک فوجی روب، دبدبہ اور تنتنا دیکھنے کو ملا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے اپنی گفتگو کا موقع ایسا بنایا جب سپریم کورٹ میں اسی معاملے پر سماعت جاری ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک اب 6 رکنی بینچ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے زیر قیادت، زیر سربراہی سیولینز کے فوجی عدالتوں میں مقدمے چلنے کے سے متعلق پٹیشنز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ موقع ایسا تھا کہ اس میں پریس کانفرنس ڈی جی پی آر کی طرف سے اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس کانفرنس نہ کی جاتی تو زیادہ بہتر تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہی مناسب موقع تھا تاکہ عدلیہ کو بھی ایک پیغام دیا جا سکے، اور عدلیہ سے جو لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں، خاص طور پہ پیٹیشنرز اور ان کے حامی، ان کو بھی ایک میسج دیا جا سکے۔ اپنی اپنی رائے ہے۔ تاہم جب ڈی جی آئی ایس پی آر کے سامنے پہلا سوال ایک خاتون صحافی نے کیا تو انہوں نے خود بھی آغاز یہیں سے کیا اور کہا کہ آپ نے تو آغاز ہی ایک سب جوڈس مسئلے سے کر دیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ بات تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جس سوال کو سب جوڈس قرار دے رہے تھے، ایکچولی اسی موضوع پر وہ آج گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو کا ایک غیر معمولی پہلو یہ رہا کہ پہلی بار ڈی جی آئی ایس پی آر نے قوم کو بتایا، یا فوج کے ترجمان کی طرف سے قوم کو بتایا گیا کہ 9 مئی کو جو سانحہ اور المیہ ہوا، اس روز 200 سے زائد مقامات پر فوجی تنصیبات اور مراکز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ سچی بات ہے کہ اس سے پہلے اس وثوق کے ساتھ، اس وضاحت کے ساتھ اور اس صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا تھا، نہیں بتایا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہی تھا کہ لاہور، کراچی، پشاور، پنڈی، میاں والی اور چند ایک اور مقامات پر اس طرح کے واقعات، جن میں خاص طور پہ فیصل آباد شامل ہے، ملتان، ان میں یہ واقعات ہوئے ہیں اور جو نہیں ہونے چاہیے تھے، اور جن میں ملوث اور جن میں آگ لگانے کی کوشش کرنے والے، توڑ پھوڑ کرنے والے، دہشت گردی کرنے والے، دیواریں پھلانگنے والے، ان سب کو ان کے جرم کے مطابق یقینی بات ہے سزا کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا۔ لیکن اب کی بار جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ خوفناک اطلاع سامنے لا کر کے 200 سے زائد مقامات پر ایک ہی دن میں آنن فانن حملے کرنے کی کوشش کی ہے، میرے جیسا ایک عام پاکستانی جرنلسٹ یہ سوچنے پر مجبور ہے اور یہ پوچھنے پر بھی مجبور ہے کہ 200 سے زائد مقامات پر ایک ہی وقت میں یلغار کیا کسی مضبوط فوجی حکمت عملی اور لمبی چوڑی پلاننگ کے بغیر ممکن ہے؟ یہ تو ایک فل فلیج فوج کا حملہ لگتا ہے۔ یہ کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں کا یہ انداز مشکل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی 2-3 سوال اور بھی ہیں جو ایک جرنلسٹ کے ذہن میں فطری طور پر ابھرتے ہیں کہ اس روز ہماری تمام صوبوں کی پولیس کو کیا چھٹی پر بھیج دیا گیا تھا؟ کیا اس روز آرٹیکل 245 کے تحت فوج کی خدمات وفاق اور صوبوں میں حاصل نہیں تھی؟ کیا اس روز بعض اہم شہروں میں رینجرز کی تعیناتی نہیں موجود تھی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی؟ اگر سیکیورٹی کی یہ تینوں لیئرز اور یہ تینوں ڈیفنس لائنز موجود تھیں اور سیکیورٹی کے یہ ایکسٹریم اقدامات اور انتظامات موجود تھے، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک عام سی سیاسی جماعت، جتنی ممی ڈیڈی لوگوں کی جماعت کی تانے اور پھپتیاں سننے کو ملا کرتی تھی، اس کے کارکنوں نے جا کر آنن فانن 200 سے زائد پوائنٹس پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ان کو راستے میں کہیں مزاحمت نہ ملی۔
اس کے کون ذمہ دار ہے؟ یہ کوتاہی تو نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی دشمن اور دشمن کے بہت سے اعلی کار دہشت گردوں کی شکل میں پاکستان میں جگہ جگہ دندناتے پھرتے ہیں، پاکستان کا کوئی صوبہ، پاکستان کا کوئی شہر، پاکستان کا کوئی مرکز ان کی دسترس اور ان کے نشانے سے کی زد میں رہتا ہے۔ عام طور پر پشاور سے لاہور، لاہور سے کراچی، کراچی سے مردان، مردان سے ملتان، ملتان سے کوئٹہ، کوئی ایسا شہر اور کوئی ایسا قصبہ شاید ہی ہو جہاں پر فوجی مراکز اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کے مراکز کو نشانہ بنانے کی دہشت گردوں نے کوشش نہیں کی۔ تو اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ ایک سیاسی جماعت کے احتجاجی کارکنوں کے بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے آج؟ ایک اور سوال بھی اس خاکسار جرنلسٹ کے ذہن میں آتا ہے، یہ جب صورتحال اتنی زیادہ سنگین ہے، اتنی زیادہ سنگین پیدا کی گئی اور ایک سانحہ ڈیولپ ہوا، تو کیا وجہ ہے کہ اس سانحے کے ابھی معاملات کو انجام تک نہیں پہنچایا گیا؟ جیسا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے آج منگل کے روز ہی سپریم کورٹ میں بتایا ہے کہ ابھی تک کسی بھی سویلین کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمے کی کارروائی شروع نہیں کی گئی۔ تو کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا سانحہ، اور اتفاق سے اس وقت ہمارے ملک کے تمام بڑے ملک سے باہر ہیں، بشمول سپریم کمانڈر ڈاکٹر عارف الوی، وہ ماشاءاللہ حج پر ہیں، سنا ہے سرکاری کھاتے کا حج ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور یقینی بات ہے کہ قوم کا پیسہ تو خون پسینے کی کمائی کا ہے نا، اس لیے اللہ اس حج کو تو ضرور قبول کرے گا۔ ہاں، کسی بڑے کی ذاتی کمائی کا یا کرپشن کا پیسہ ہوتا تو شاید اس بارے میں کوئی دوسری رائے ہوتی، لیکن یہ قوم کے خون پسینے کی کمائی کے پیسوں کا حج تو اللہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ باقی آرمی چیف کے بارے میں بھی ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی ملک سے باہر دبئی گئے یا حج پر گئے، اگرچہ کوئی باضابطہ اطلاع اس پر نہیں ہے۔ وزیر اعظم کئی دنوں سے ماشاءاللہ ملک سے باہر ہیں، آموں کی گفٹ پیش کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، ملا رہے ہیں، پہلے فرانس گئے، پھر لندن گئے، اب سنا ہے کہ دبئی آمد ہوگی۔ ملک کے بڑے اور جگادری سیاستدان اور ان جماعتوں کے سربراہان جو اپنی جماعتوں کو ملک کی سب سے پاپولر اور حقیقی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں، وہ بھی ملک سے باہر۔ میاں نواز شریف صاحب کی تو بات ہی کریں، ان کے پلیٹلیٹس کا کچھ سال پہلے کم ہوئے تھے، وہ پورے ہوں گے تو واپس آئیں گے، چلو بیمار آدمی ہے۔ زرداری صاحب جو پچھلے دنوں ملک کو ایک 100 ارب ڈالر لے کر دے رہے تھے اور معیشت ٹھیک کر رہے تھے، وہ بھی اچانک پتھار گئے۔ مولانا فضل الرحمان کی بھی کوئی خبر نہیں کہ کہاں ہیں، پی ڈی ایم کے سربراہ۔ تو ایسی سنگین اور انتہائی المناک صورتحال جو 9 مئی کے بعد پیدا ہوئی، اس میں کیا اتنا ہی سکون .com ہے سب کے لیے کہ وہ جہاں چاہیں جب چاہیں نکل جائیں اور ملک کو کس کے حوالے کر کے گئے ہوئے؟ یہ سوال سچی بات ہے کہ ایک متضاد سمت کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ یا تو جو بیان کیا جا رہا ہے وہ اتنا شدید اور اتنا سنگین معاملہ نہیں ہے، یا پھر جتنا سنگین اور شدید بتایا جا رہا ہے ہمارے اعلیٰ حکام اور ہمارے اعلیٰ عہدیداران کو اس سنگینی کا احساس نہیں ہے، یا وہ اس ملک کے چلانے کے نظام کو ایک کھیل کے طور پر ہی لے رہے ہیں، ایک کھیل، اقتدار کا کھیل، روپے پیسے کی اینٹھنے کا کھیل، لوٹ مار کا کھیل، حکمرانی کا کھیل، قوم کو گمراہ اور بے وقوف بنانے کا کھیل۔ ایک اور سوال جو اس عام جرنلسٹ کے ذہن میں اٹھتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ جب ہمیں مثبت چیزوں کی طرف آنا ہے تو ہمیں سچائی کی طرف آنا ہے، سچائی ہی مثبت ہوتی ہے نا، جھوٹ تو مثبت نہیں ہو سکتا۔ 200 مقامات پر 9 مئی کو حملے کی کوشش اور بہت ساری جگہوں پر بہت تکلیف دہ مناظر، اگرچہ ہم نے اب اس تکلیف دہ منظرنامے میں جو سب سے اہم جگہ لاہور کا جناح ہاؤس کور کمانڈر ہے اس کو کراچی کی نمائش چورنگی بنا دیا ہے، بدقسمتی ہے، لیکن چلیے ہم اس پر زیادہ بات نہیں کرتے۔ جن فوجی حکام کو، افسران کو فوج کے اندرونی احتسابی نظام کے تحت سزا دی گئی ہے یا ان کے خلاف تعدیبی کارروائی اب تک کی گئی ہے، جن کا کل ڈی جی ایس پی آر نے بیان بھی کیا اور ذکر بھی کیا، ان میں سے کسی کو بھی سوائے اس کے ابھی تک چیز سامنے نہیں آئی کہ کوتاہی، غفلت اور
اپنے کام میں دلچسپی نہ لینے پر۔ گویا اتنے لوگ اپنے کاموں کی انجام دہی میں غفلت کا شکار ہے۔ کیا مطلب؟ یہ فوڈ اتھارٹی کا محکمہ ہے خدا نخواستہ؟ کیا مطلب؟ یہ ایل ڈی اے ہے خدا نخواستہ؟ اور اگر یہ سب لوگوں کو کوتاہی کی بنیاد پر، غفلت کی بنیاد پر یہ سزا ملی ہے، تو پھر ماسٹر مائنڈ کی کیا کہانی ہے؟ یعنی ماسٹر مائنڈ اگر کوئی ہے اور اتنے سارے فوجی افسران اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ، تو پھر یہ غفلت تو نہ ہوئی نا، پھر تو ملی بھگت ہوئی، پھر تو سازش ہوئی، پھر تو تعدیبی کاروائی جو اب تک ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ کیپشن ہونا چاہیے تھا، یہ اطلاع ہونی چاہیے تھی، یہ سرخی جمنی چاہیے تھی کہ ان کو سازش کا حصہ ہونے کی بنیاد پر سزا کا نشانہ بنایا گیا ہے، تعدیبی کاروائی کا نشانہ بنایا۔ لیکن ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ایسا کوئی شائبہ سامنے نہیں آیا۔ ایک سوال اور اس خاکسار جرنلسٹ کے سامنے میں آتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ خاکساروں کے ذہنوں میں سوال زیادہ آتے ہیں، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ میں نے ایک جائزہ لیا کہ لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کا جو قومی اسمبلی کا حلقہ بنتا ہے وہاں سے کون جیتا اور وہاں سے پی ٹی آئی کا کون امیدوار موجود تھا۔ پنڈی کے جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والا جو علاقہ بنا، یہاں سے کون سا قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی طرف سے جیتے اور ان کے مخالف کون تھے؟ خاص طور پہ جیتنے والوں پر فوکس ہوگا۔ پشاور کا وہ حلقہ جہاں پر کینٹ کے علاقے میں اور انتہائی سیکیورٹی کے علاقے میں ریڈیو پاکستان کو نشانہ بنایا گیا، وہاں سے کون صاحب قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے رہے؟ اور میاں والی جہاں پر ہمارے شہداء ایم ایم عالم کے استعمال شدہ جہاز کا مبینہ واقعہ پینٹ کیا گیا یا بتایا گیا، اگرچہ اس جہاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جہاز تو کراچی میں کے میوزیم میں موجود ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو اور حفاظت سے ہو اور دشمنوں کے منہ میں خاک آئے کہ کوئی اس کو نقصان پہنچائے۔ تو میں نے ان 4 حلقوں کو صرف نظر ڈالی تو پتہ چلا کہ لاہور میں اس حلقے سے نمائندگی مسلم لیگ نواز کے پاس ہے اور خواجہ سعد رفیق وہاں سے قومی اسمبلی کے آج کل وزیر ریلوے۔ پنڈی سے خواجہ سعد رفیق یقینی بات ہے کہ حکومت کا حصہ ہیں، پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، مسلم لیگ نواز کے رکن قومی اسمبلی ہیں، ان سے شاید پوچھا جانے کی ضرورت تو نہ ہو، لیکن کم از کم پی ٹی آئی کے مقابل امیدوار قومی اسمبلی جو آئندہ ٹکٹ ہولڈر ہو سکتا ہے یا جو پہلے تھا، اسے تو ضرور کھنگالا جانا چاہیے تھا کہ جو سازش یا جو ماسٹر مائنڈ ان کا اوپر کوئی بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اس کو تو کسی حد تک اعتماد میں لیا ہوگا، کسی حد تک اس قسم میں بھی کوئی کام تو کیا ہوگا، لیکن ایسے کسی بندے کی اس طرح کی کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ راولپنڈی جی ایچ کیو، یہاں سے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل رہنے والے اور وہ شخص جن کے جانے کا عمران خان نے بہت زیادہ دکھ کا اظہار کیا اور شروع میں کیا، وہ عامر کیانی۔ عامر کیانی ماشاءاللہ ان کے انتہائی اعتماد کے آدمی تھے، ان پر کرپشن کے الزامات لگے ادویات کے معاملات میں یا کچھ اور معاملات میں، تو بھی عمران خان نے انہیں دل سے اور جان سے عزیز جانا اور انہیں پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا۔ اس قدر اعتماد، اس قدر بھروسے کا آدمی جب جی ایچ کے اوپر حملہ ہوگا تو اگر ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے یا اس کی پارٹی کے لوگ ہیں تو یقینی بات ہے کہ عامر کیانی کو اعتماد میں تو لیا گیا ہوگا، ساتھ تو ملایا گیا ہوگا، لیکن عامر کیانی آج کل استحکام بانٹ رہے ہیں اور استحکام پارٹی کے سیکرٹری جنرل۔ پشاور میں قومی اسمبلی کے رکن شوکت علی تھے، پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، لیکن کوئی خبر نہیں ہے کہ ان کو بھی اس معاملے میں پوچھ گچھ کی گئی ہوگی کہ بھائی آپ کی پارٹی کیا سوچ رہی تھی 9 مئی کے حوالے سے، کیا منصوبہ تھا، یعنی گویا پریس کانفرنس کی اور پوتر ہو گئے۔ میاں والی میں امجد علی خان پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی، وہ بھی سنا پی ٹی آئی چھوڑ گئے اور پوتر ہو چکے ہیں۔ جب معاملات اتنے سنگین ہوں اور وہاں کی سیاسی قیادتوں کو اتنا لیٹیچیوڈ دیا جائے، ان کے ساتھ اتنی نرمی کی جائے اور انہیں باز پرس اور
खंगाला भी ना जाए और सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जो इसको उसका उनका ज़ाती मामला करार देकर छोड़ दिया जाए, तो सवाल उठता है कि या तो मामला संगीन तर नहीं था, जिस बुखार में कौम और पूरा मुल्क पिछले 2 माह से तकरीबन मुब्तला है, या तो मामला खुदा न खास्ता इतना संगीन नहीं था, अगरचे मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि मैं इसे संगीन ना कहूँ, संगीन तर था। तो फिर इसके साथ डील इस तरह क्यों किया जा रहा है? इतना इसको सस्ता क्यों लिया जा रहा है? इतना सस्ता क्यों बेचा जा रहा है? इतना सस्ता ना बेचा जाए। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। बस जाते-जाते ये बात कहनी है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर रास्ता एक है कि पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया को उसके हकूक़ दिए जाएँ। पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया को मार्जिनलाइज़ करने की जो एक स्ट्रैटेजी माज़ी में शुरू की गई थी, उसको रिवर्स किया जाए। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सही तरीके से काम करने का मौका और मोहलत दी जाए, जिसके नतीजे में सोशल मीडिया खुद ब खुद अपनी अ, स्पेस पे आ जाएगा। और ये सारे का सारा इसको मौका इसलिए मिल रहा है कि पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया तकरीबन करीबल मर्ग है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अ, बिस्तर मर्ग पर नहीं है, तो बिस्तर अलालत पर ज़रूर मौजूद है। क्या वजूहात हैं, सब जानते हैं। इसे आज़ादी सहाफ़त का मामला समझा जाए या मीडिया के हालात की नासाज़गारी समझा जाए, कुछ भी कहा जाए, जब तक जेन्युइन मीडिया, जेन्युइन जर्नलिस्ट सामने नहीं आएँगे, ना ज़िम्मेदाराना सहाफ़त होगी, ना मुस्बत सहाफ़त होगी, ना ऐसी सहाफ़त होगी जो मुल्क के मफ़ादात की आइनादार होगी। इस तरह के मसाइल पैदा होते रहेंगे, चूँकि ये सोशल मीडिया हमारी ऐसी गलती है जिसे खुद करदा रहा इलाज नीस्त के ज़ुमरे में समझा जाना चाहिए। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।